بادشاہ بھی تہجد پڑھتا تھا. شاہجہاں کی کبھی تہجد نہیں چھوٹی, بہت بدنام کرتے ہیں لوگ ان کو, کبھی تہجد نہیں چھوٹی اس شخص. آج تو 12 لوگ کا مالک ہو جائے تو بھی اس کو اتنی چربی چڑھتی ہے کہ جمعہ میں 2 رکعت کے علاوہ نہیں آتا. وہ بھی آخری میں آئے گا پیچھے سے اور کہے گا ارے بہت لمبی تقریر کرتے امام صاحب, جب خطبہ ہوگا تب جائیں گے. جس قوم کو مسجد میں بیٹھنے میں بے چینی ہوتی ہو, اس قوم کو اپنے آپ کو مسلمان کہنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ میں کون ہوں. مسلمان تو مسجد کی کبوتری ہوتا ہے. جیسے کبوتری کو گھونسلے میں چین ملتا ہے, ویسے مسلمان کو اللہ کے گھر میں چین ملتا ہے. جس کو اللہ کے گھر میں بے چینی ہونے لگے, پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ میرے ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا. کتنا تعلق ہے مسجد سے, مسجد سے کتنا رشتہ رابطہ ہے. جب تک مسلمان نماز پڑھتے تھے نا, تو بیوی زندہ رہتی تھی تو سمرقند اور بخارا نام کے شہر بیوی کی محبت میں بسائے جاتے تھے, مر جاتی تھی تو تاج محل بنائے جاتے تھے. یہ محبت ہوتی تھی. آج تو میاں بیوی میں اختلاف ہو رہا ہے. وجہ آگ لگا دی اللہ نے, جل رہے ہیں گھر. باپ بیٹے میں نہیں جمتی, جل رہے ہیں گھر. 30 35 سال کی بیٹیاں ہو گئی, رشتے نہیں آتے, کروٹیں بدل رہے ہیں. ایسی بیماریاں آ گئی ہے, بستر پہ نرم گدے ہیں لیکن پلٹ رہے ہیں, کروٹیں بدل رہے ہیں, سکون کی نیند نہیں آتی, چین کی نیند نہیں آتی. یہ آگ لگی ہے گھروں میں, آگ جل رہے ہیں, آگ سے گھر جل رہے ہیں. سمجھ رہا ہے مگر شعور نہیں آ رہا ہے, شعور بیدار نہیں ہو رہے. یہ آگ میں سب کے گھر جل رہے ہیں. بے برکتی کی آگ, تنگ دستی کی آگ, نفرتوں کی آگ, جرائم کی آگ, برائیوں کی آگ, گھروں کے اندر بے چینیوں کی آگ, یہ سب آگ لگ چکی ہے, گھر جل رہے ہیں. اب یاد رکھنا, یہ گھر جو جلا دیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کی چاہت پر, اب یہ آگ بجھ نہیں سکتی. اب اگر آگ بجھانا ہے, اللہ کے گھروں میں جا کے سجدے کرو, رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ, ادھر ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے گی. اللہ تمہارے گھر سے یہ نہ دکھنے والی آگ کو بجھا دے گا, ورنہ یہ آگ کبھی نہیں بجھنے والی جو ہمارے گھروں میں لگے. دیکھ لو, میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ اگر اس محلے کے اندر 50 گھر ہیں, 45 گھروں کے مسائل یہ ہیں, بے چینی, بے قراری, تنگ دستی. دیکھ لیجیے, اس لیے کہ ہم عوام میں رہتے ہیں, لوگ اپنے مسائل ہمارے پاس لے کے آتے ہیں. ہمیں پتا ہے, میں کروڑ پتی لوگوں کے یہاں بھی ٹھہرتا ہوں اور غریبوں کے یہاں بھی جاتا ہوں. میں ہر بندہ, کروڑ پتی بھی کہتا ہے کہ چین نہیں ہے, غریب بھی کہتا ہے چین نہیں. وجہ, جو رسول اللہ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچائے, جو اللہ کا گھر ویران کر دے, ان کے گھر کیسے آباد رہیں گے. اس لیے اللہ کے بندو توبہ کرو, نمازی بنو, نماز کے لیے ٹائم نکالو. ٹائم ملتا نہیں ہے, ٹائم نکالنا پڑتا ہے. نکالو گے تو نکل جائے گا ٹائم. اور جس آج میں تو کہتا ہوں آج سب سے زیادہ ٹائم ہمارے پاس. لوگ کیا کہتے ہیں ہم بیزی ہو گئے. میں آپ سے کہتا ہوں جتنی فرصت اللہ نے اس دور کے لوگوں کو عطا کی, پہلے لوگوں کے پاس اتنی فرصت نہیں تھی. آسان بات بتاؤں, انہیں سفر کرنا ہے, پیدل جانا ہے, گھوڑے پہ جانا ہے, کھچر پہ جانا ہے, بیل گاڑی پہ جانا ہے. بولو کتنا ٹائم لگتا تھا. دھلیا جانے کے لیے 3 دن لگے یا کم سے کم 1 دن لگے, اور ابھی دھلیا جانے کے لیے آدھا گھنٹہ. ٹھیک, پہلے لوگ حج کو جاتے تھے تو 6 مہینے جانے لگتے تھے, آج 4 گھنٹے میں آدمی جدہ پہنچتا ہے. تو ٹائم کس کے پاس زیادہ ہے؟ وہ مصروف زیادہ تھے کیونکہ ان کے پاس کام زیادہ تھے. عورتوں کو لے لیں, کل کی عورتیں مسالہ پیستی تھی, آدھا گھنٹہ لگتا تھا. آج کی عورتوں کو نے مسالہ پیسنا ہی نہیں, انہیں تو پاؤڈر مرچی کا بن کر کے ملتا ہے. اور کل کی عورتیں کنویں پہ جاتی تھی پانی بھرنے کے لیے, آج ہر گھر میں نل لگے ہوئے ہیں, ان کے گھر میں پانی نلی سے آ رہا ہے. فرصت کس کے پاس زیادہ ہے؟ کپڑے ہاتھ سے دھلے جاتے تھے, آدھا دن عورتیں ندی پر جاتی تھی, پانی بھی میسر نہیں ہوتا تھا, آدھا دن ندی پہ کپڑے دھوئے جاتے تھے, اور جب آتی تھی تو تھک کے چور ہو جاتی تھی. آج تو نیند سے اٹھنا ہے اور ڈال دینا ہے واشنگ مشین کے اندر کپڑے, دوسرے کام میں لگ جانا ہے, ادھر وہ کام پورا نہیں ہوتا, ادھر کپڑے دھل کر کے سوکھ بھی جاتے ہیں. کپڑے سکھانے والی مشینیں بھی آ چکی. ٹائم تو تمہارے پاس زیادہ ہے, لیکن فرق اتنا ہے وہ مصروف ہو کر بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے, اور ہم فری ہو کر اللہ کی عبادت نہیں کرتے بلکہ گناہ میں وقت لگاتے ہیں. لیکن ایک دن موت ہے, مرنا ہے, اور سب سے زیادہ موت کے وقت سب سے زیادہ تکلیف ان کو ہوتی ہے جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں.